بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جیسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب اشر نشر سے لیا گیا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ولاگ کا عنوان ہے عمران خان کی احتجاجی سیاست۔ تحریک انصاف کے سربراہ قومی ہیرو عمران خان، جن کا اصلی نام لوگ بھولتے جا رہے ہیں اور ان کے عرف عام سونامی خان سے زیادہ معروف ہونے لگے ہیں، نے اپنی سیاسی جدوجہد چند سالوں میں کامیابی سے ہمکنار کر لی ہے۔ نوجوان جو حالات میں سے مایوس تھے اور کسی نئے رہبر کی تلاش میں تھے، عمران خان کے ہم نوا بن گئے ہیں۔ عمران خان ان نوجوانوں کو چارج رکھنے کے لیے ہر روز نت نئے موقف اختیار کر کے انہیں مصروف و مشغول رکھتے ہیں۔ 22 دسمبر کو لاہور میں ہونے والا احتجاجی مارچ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کا سلسلہ وہ راولپنڈی اور سندھ عمرکوٹ میں بھی جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وہ اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ 30 اکتوبر سن 2011 اور 23 مارچ 2013 کو بھی کر چکے ہیں۔ گول باغ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مہنگائی کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور بعض باتوں پر تنقید بھی کی، جیسے گورنر ہاؤس پنجاب میں ایک شخص کی خدمت کے لیے 1700 ملازمین کا تقرر، پھر مہنگائی کی لہر اور 850 ارب روپے کے نوٹوں کی چھپائی، نیز بجلی کے ہر یونٹ پر 8 روپے حکومتی کمائی اور جی ایس ٹی کے ذکر کے ساتھ حکومت میں شامل کرپٹ لوگوں کو بھی خوب رگڑا اور کہا کہ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس نہیں دے رہے۔ ان لوگوں نے ڈالر مہنگا کر کے 600 کروڑ کمائے اور انہی لٹیروں پر 500 ارب ڈالر باہر کے بینکوں میں رکھنے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے لاہور کے 4 حلقوں میں دھاندلی کا ذکر بھی کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مہنگائی پاکستان کے عوام کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہے۔ عوام کی طاقت قوت خرید کی ان کی آمدن کے مقابلے میں بے بس دکھائی دیتی ہے۔ یقیناً یہ ایک سلگتا ہوا عوامی مسئلہ ہے، مگر اس کے برخلاف جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ شاہراہ قائد-اعظم پر دھرنا یا مارچ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت قانون منع ہے۔ وہاں کے تاجروں کا موقف ہے کہ آئے دن کے ہنگاموں، احتجاج اور دھرنوں سے ان کا کاروبار بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ مزید برآں شاہراہ قائد-اعظم لاہور کی کاروباری شہرگ ہے۔ اگر اس پر زندگی معطل ہو جائے تو پھر پورے لاہور کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے عدالت نے اس مرکزی لائف لائن کو پرسکون رکھنے کے لیے یہاں دھرنوں، سیاسی جلسوں، ہنگاموں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ عمران خان کا خود یہ موقف ہے کہ ملک کی ترقی کا واحد راستہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت، مرتبے یا دولت کی بنیاد پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے یا قانون کا مذاق اڑائے۔ لیکن جب وہ خود اس عمل کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو ان کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نئی آنے والی مرکزی حکومت پر آپ ضرور تنقید کریں، مگر ان کے حق حکومت کو بھی تسلیم کریں اور ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی نوبت پہنچ جائے۔ کیا مہنگائی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یا صرف لاہور میں مہنگائی ہے اور پشاور میں سب اچھا ہے؟ یہی دھرنا پشاور میں کیوں نہیں دیا گیا؟ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ۔ ہم نہ حکومت کی طرفداری کر رہے ہیں، نہ عمران خان کی مخالفت۔ عمران خان کی احتجاجی سیاست سے اشتعال انگیزی اور معاشرے میں پہلے سے ہی موجود انتشار، بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث
حکومتی ریٹ کمزور ہوگی اور معیشت کا گراف بھی ضرور گر جائے گا اور معاشرے میں موجود افراتفری کو مزید تقویت ملے گی۔ ایسے حالات میں خان صاحب کون سی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی؟ ان کو ہمارا مشورہ ہے کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں، صحت مند جمہوری اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، عوامی جذبات کی عکاسی ضرور کریں لیکن قانون کے دائرے میں اور پارلیمنٹ کی چار دیواری میں رہ کر۔ عمران خان ہچنسن کالج کے علاوہ مغرب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ ترقی یافتہ ممالک اور ہمارے جیسے پسماندہ ممالک میں قانون کی علم برداری ہی بنیادی فرق ہے۔ جو احتجاج انہوں نے مال روڈ پر کیا اور جس طرح انہوں نے عوامی زندگی کو متاثر کیا ہے، کیا وہ آکسفورڈ اسٹریٹ لندن یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو اس کے رد عمل میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ حکومت کی مخالفت ان کا حق ہے ایک آزاد شہری اور سیاستدان کی حیثیت سے، مگر ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ نوزائیدہ پودا ہے اور ہم پہلے ہی ایسی حرکتوں سے فوجی بوٹوں کی چاپوں کو آواز دیتے رہے ہیں۔ شاخ نازک پر بنے ہوئے آشیانے کو اگر وہ گرانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ان کی اپنی سیاست کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ جب آمریت کا دور ہوتا ہے تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ایک منتخب پارلیمنٹ موجود ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد میں عمران خان صاحب کی اس میں نمائندگی موجود ہے تو وہ وہاں بھرپور طریقے سے اس مہنگائی کے خلاف آواز بلند کریں، یا جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ مہنگائی کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، وفاق سے ہے، تو اسلام آباد میں احتجاج کرتے اور ان کے خلاف یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ وہ انتخابات میں حسب توقع نتائج حاصل نہ کر سکنے کے بعد احتجاجی سیاست کی طرف چل پڑے ہیں۔ کبھی وہ کچھ حلقوں میں دوبارہ ضمنی انتخابات کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ نیٹو سپلائی روک کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ آل پارٹیز کانفرنس کے موقع پر ضد کرتے ہیں کہ میری آرمی چیف سے علیحدہ ملاقات کروائی جائے۔ یہ باتیں سیاسی بلوغت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ایک موقع پر یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ جو ٹانگا پارٹیاں ہیں یا اس قسم کے جو ایک پارٹی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مل کر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن جائیں، لیکن وہ بیل بھی منڈے نہ چڑھی۔ سیاست ایک بڑا صبر آزما کام ہے اور اس میں طویل اور صبر آزما فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کے ثمرات ملتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بے نظیر کی بات کریں تو بے نظیر نے کئی اندوناک حادثوں کا سامنا کیا، جیسے باپ کی پھانسی، بھائیوں کی غیر فطری موت اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ان مقام کو پہنچی تھی۔ اور اگر نواز شریف کی بات کریں تو ان کو 2 مرتبہ حکومت سے محروم کیا گیا، 9 سال جلا وطنی کاٹنا پڑی، قلعے میں قید کیا گیا، عوام کے منتخب وزیر اعظم ہونے کے باوجود ان کو فوجی طیارے میں ہاتھ باندھ کر اور بختربند گاڑیوں میں سفر کرایا گیا، ان کو ان کے والد کی وفات پر ان کے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ قطرے سے گور بننے تک ایک بڑا صبر آزما اور طویل عمل درکار ہے، جس کے بعد ہی انسان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان کو اس وقت ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں بلکہ مدبروں کی ضرورت ہے جو قوم کو جوڑ سکیں۔ جس طرح نیلسن منڈیلا نے ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑا، نہ کہ حسینہ واجد کی طرح جو ایک پرامن قوم میں فسادی رجحانات پیدا کر کے اسے تباہی کے گڑھے کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ بدقسمتی سے پہلے ہی پاکستان میں جسانیت، فرقہ واریت، دہشت گردی اور مذہبی جنونیت کی بہت ساری چھابڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اپنا سودا بیچ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیں۔
عمران خان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں اور سیاست کے لیے ان کی 16 سال کی جد و جہد کی وجہ سے پہلی دفعہ ان کی پارٹی کو قومی اسمبلی میں ایک مؤثر نمائندگی ملی ہے۔ ان کے ناقدین یہی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے میں ناکامی کے بعد احتجاجی سیاست کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے مشیر ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہی سیاستدان کامیاب ہوتا ہے جو توڑ پھوڑ کی سیاست کرتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ قدرت نے انہیں موقع دیا ہے، خیبر پختونخوا میں مثالی حکومت قائم کریں، وزارت عظمیٰ خود بخود ان کے قدموں میں آ گرے گی۔ ایک طرف ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت USAID سے ملنے والی امداد کے اشتہارات جاری کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ امریکی نیٹو کنٹینرز کو بھی روک رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس صوبہ پنجاب میں شہباز شریف نے روز اول سے یہ بات کہی ہے کہ ہم USAID سے ایک پیسہ بھی امداد نہیں لیں گے، اور وہ اس بات پر آج بھی قائم ہیں۔ اس وقت سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑھانے کی۔ وہ حکومت کے اچھے کاموں کی تائید کریں اور حکومت کے غلط کاموں کی بھرپور مذمت بھی کریں، مگر آئین و قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی آواز بلند کریں۔ اس وقت کسی احتجاجی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی شیخ رشید جیسے ٹانر ہٹ پارٹی کے سربراہ موجود ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ حالات خراب ہوں اور ان کو پھر فوجی قیادت کی موجودگی میں بطور خیرات کوئی وزارت ملے۔ یہ کھیل اس ملک میں پہلے ہی بہت بار دہرایا جا چکا ہے، اب ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جیسے ملک کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ان کی 20 سال کی باہمی چپکلش اور سیاسی دوعملی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10 سال کے لیے کوئی تیسرا طالع ازما فریق اٹھ کر برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ پرامن انتقال اقتدار ہوا ہے تو عمران خان کو اسی جمہوری جذبے کے تحت سیاست کرنی چاہیے۔ ہم ان کی مستقبل میں کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور بٹ صاحب کی یہ دعا ماشاءاللہ ان کو عمران خان کو لگ گئی ہے، اور اس وقت جب آپ یہ ولاگ سن رہے ہیں وہ ملک کے عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بعنوان عمران خان ان کی احتجاجی سیاست۔ گزارش ہے کہ یہ مضمون جناب سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان کو باقاعدہ بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ دعاؤں میں والدین، پاک وطن، دوستوں کے علاوہ جس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔